یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہم مسلمانوں کے اوپر جس ذات گرامی کا حق ہے اللہ کے بعد، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، کلمہ دیا، نماز دی، قرآن پاک دیا، مسجدیں دیں، اسلامی نام دیے، اسلامی احکام دیے، اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آپ تھوڑا سا غور کیجئے، ہم کہاں ہوتے، کیا ہوتے، کیا کر رہے ہوتے اس وقت؟ ہم بھی اس وقت کسی برائی میں مبتلا ہوتے، نہ اللہ کو جانتے، نہ آخرت کو جانتے، جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہوتے، اور پھر یوں ہی زندگی گزار کے مر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، کلمہ دیا، توحید کا سبق سکھایا، اور قرآن مجید کی عزت اور عظمت سکھائی، اور قرآن مجید ملا۔ ابھی ہم شادیاں کرتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، پھر نکاح سے اولاد ہوتی ہے۔ حضور نہ ہوتے تو نکاح نہ ہوتے، نکاح نہ ہوتے تو سارے ہی حرام زادے ہوتے۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے اوپر اللہ کے بعد جو حق ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی وجہ سے حکم ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم تب تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک ماں باپ سے، بچوں سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جس دن تمہیں اپنے ماں باپ سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت ہو گئی نا، اس دن تمہارا ایمان پورا ہوا، اس سے پہلے پورا نہیں، ناقص ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ بھی لازم ہے
کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بھی محبت کریں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے متعلقات سے محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تعلق والوں سے محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے جانوروں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ کتنے لوگوں کو مدینے میں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہ بلیوں کے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں۔ مدینے کی بلی ہے، مدینے کا کتا ہے، مدینے کی بلی ہے، اس لیے اس کی عزت ہے۔ تو جب مدینے کی بلی کی عزت ہے تو مدینہ جس کی وجہ سے معزز ہوا، مدینے کو جن کی وجہ سے عزت ملی، ان کے اپنے خون کی کتنی عزت ہوگی، ان کے اپنے جسم کے ٹکڑوں کی کتنی عزت ہوگی۔ اس لیے اہل بیت سے محبت فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ یا اہل بیت رسول اللہ فرد من اللہ فی القرآن انزلہ۔ اے اہل بیت، امام شافعی فرماتے ہیں اے اہل بیت تمہاری محبت فرض ہے، اور یہ وہ فریضہ ہے جو اللہ نے قرآن میں اتارا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مودت محبت کو کہتے ہیں۔ آپ کہیں ان سے میں تم سے اپنی اس پوری تبلیغ اور جد و جہد اور قربانیوں کا کوئی صلہ نہیں چاہتا، بس اتنا ہے کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، یہ تم سے کہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور یہ جو قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ الا المودۃ فی القربى، اس سے کون مراد ہیں، کون سے رشتہ دار؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد فاطمہ، علی اور حسین اور حسن ہے، ان سے محبت کرو۔ اس روایت کو امام حاکم نے مستدرک میں اور امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ تو اہل بیت سے محبت فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات بھی ہیں، اور اہل بیت سے مراد ہمارے نبی کی ساری اولاد بھی ہے۔ ازواج مطہرات جو ہم سب کی مائیں ہیں ان کا تذکرہ تو گزر گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے 3 ان حضرات کا بھی تذکرہ گزر گیا، پھر ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، ان میں سے بھی 3 کا تذکرہ گزر گیا۔ ہمارے نبی کی 4 بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ یہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 1 سال چھوٹی ہیں۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی، اور بڑی تکلیفوں کی زندگی گزاری حضرت فاطمہ نے بچپن سے، اس لیے کہ ابتدائی سے یہ نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ اٹیچ تھیں۔ ہوتا ہے نا کوئی بچے باپ سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، کوئی ماں سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، تو حضرت فاطمہ بچپن ہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچ تھیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو بھی سب سے زیادہ ان سے محبت تھی۔ بچے تو آپ کے سارے تھے، لیکن زیادہ کسی سے لگاؤ ہوتا ہے ماں باپ کا، ایسے ہی بچوں میں سے بھی کسی کا کسی سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، کسی کا کسی سے لگاؤ ہوتا ہے۔
آپ کسی بچے سے پوچھیں گے امی سے زیادہ پیار ہے ابو سے، کوئی امی کہے گا کوئی ابو کہے گا، کوئی ہوگا اکا دکا جو شرما شرمی دونوں کا نام لے لے گا، ورنہ حقیقت میں ایک ہی سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو بھی اپنے بچوں میں سب سے زیادہ ان سے لگاؤ تھا، اور حضرت بی بی فاطمہ کو بھی سب سے زیادہ تعلق آپ علیہ السلام سے ہی تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ عادت شریفہ رہی کہ آپ جب کبھی بھی سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے، ازواج مطہرات کے پاس بعد میں، پہلے حضرت فاطمہ، سب سے ملا کے آخر میں حضرت فاطمہ۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ سیم یہی انتقال کے وقت بھی ہوا کہ آپ نے تعلق والوں کو بلایا، ملاقات کی، رخصت ہوئے، مسجد میں تشریف لے گئے، صحابہ سے ملاقات کی، واپس تشریف لے آئے 2 آدمیوں کے سہارے سے، پھر جو آنے والے آتے رہے ان سے ملے، ان کو فارغ کیا، ازواج مطہرات کو جمع کیا، ان سے ملے، ان کو فارغ کیا، سب سے آخر میں جن سے آپ ملے وہ حضرت فاطمہ تھیں، اور سب سے ملے تو ملتے ہوئے سب سے آپ نے سب سے آپ رخصت ہوئے، سب سے رخصت ہوئے، لیکن جب آپ ان سے ملے نا تو آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ جب حضرت علی آئے تو آ کے حضور کی چھاتی پہ گر گئے اور آ کے حضور سے ملے، آپ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور ان کو رخصت کیا۔ پھر حضرت فاطمہ آئیں، وہ جب ملیں تو آپ رونے لگے۔ امام حسن حسین آئے، وہ آ کے حضور کے سینے پہ گر گئے تو ان سے چمٹ کے بھی حضور رونے لگے۔ اور تو دنیا سے جاتے وقت بھی آخری ملاقات ان سے، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے پاس ہی رکھا، دور نہیں ہونے دیا، کبھی بھی دور نہیں ہونے دیا۔ مکے میں تھے تب بھی، مدینے میں آئے تب بھی، جو ہی ہجرت کر کے آئے تو ہجرت کرتے ہی آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا، جاؤ جا کے بچوں کو لے آؤ۔ بچوں سے مراد حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم اور اہلیہ حضرت سودا۔ اور اپنے بچوں میں سب سے زیادہ پریشان بھی ہمارے نبی حضرت فاطمہ کے لیے رہتے تھے، ان کے لیے بہت پریشان رہتے تھے۔ ان کے بارے میں ہمارے نبی بہت زیادہ حساس تھے، جس سے محبت زیادہ ہو نا تو اس کے بارے میں آدمی حساس بھی بہت ہوتا ہے، تھوڑی سی بھی اسے تکلیف آ جائے نا تو آدمی بالکل برداشت نہیں کر پاتا۔ ہمارے نبی حضرت اماں فاطمہ کے بارے میں بڑے حساس تھے، بہت حساس تھے۔ اس حساسیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ شریعت میں ہر مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی 2 سے کی ہے، مثنی و ثلاث و رباع، ہر مرد کو اس کی شرعاً اجازت ہے۔ لیکن جب بنو ہاشم نے ابو جہل کی بیٹی جویرہ کو، جو کہ مسلمان تھی، صحابیہ تھیں، حضرت علی کو مجبور کیا کہ آپ ان سے شادی کریں، چونکہ رشتہ ہے، دونوں قریشی ہیں، اور قریش میں یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ بھئی
تو بنو ہاشم نے حضرت علی پہ اصرار کیا۔ حضرت علی نے کہا میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، اگر کرنا ہے تو میں راضی ہوں، لیکن پہلے حضور سے پوچھو۔ بنو ہاشم ہمارے نبی کے پاس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو کوئی جواب نہیں دیا، آپ مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ کو اکٹھا کیا۔ سنو، بنو ہاشم میرے پاس آئے تھے، وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کرنا چاہتے ہیں، تمہیں معلوم ہے میری بیٹی کو اس سے تکلیف ہوگی اور میں اپنی بیٹی فاطمہ کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں کبھی اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ ان فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، یریبنی ما رابھا، جس سے فاطمہ کو تکلیف ہے اس سے مجھے بھی تکلیف ہے۔ حالانکہ شرعاً اجازت ہے، لیکن اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے بارے میں اتنے حساس ہیں۔ پھر آپ اس وقت اتنے جوش میں تھے کہ آپ نے یہاں تک بھی فرما دیا، ہاں اگر علی کے جی میں بھی آ گئی ہے تو میں علی سے کہتا ہوں میری بیٹی کو طلاق دو، پھر جس سے چاہو کر لو۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیہ معلوم ہوا تو حضرت علی نے پھر حضرت فاطمہ کی پوری حیات میں انتقال تک کوئی دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ وہاں تو عام تھی 2 3 شادیاں۔ اور ایک دفعہ آپ نے حضرت فاطمہ سے خود فرمایا، فاطمہ تیری رضا میں اللہ کی رضا ہے، تیری ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ فاطمہ جب تو راضی ہوتی ہے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، جب تو ناراض ہوتی ہے تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کو ان سے اتنی محبت تھی۔ ایک دفعہ آپ گھر میں تشریف لائے تو حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں، اور اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا ایک کپڑا، موٹا گندا، بالکل اوڑھنے کے قابل نہیں تھا، وہ حضرت فاطمہ نے اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ کپڑا تھا نہیں تو جو چیز ہاتھ آئی وہی ڈال لی اور اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں۔ جب آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھا تو آپ رونے لگے، آپ رونے لگے۔ طائف میں نہیں روئے، احد میں نہیں روئے، دانت شہید ہوئے تو نہیں روئے، لیکن بیٹی کی یہ بے سر و سامانی اور ان کی یہ تنگ دستی اور یہ کسر و پرسی دیکھ کر آپ کا رونا قابو میں نہیں رہا اور آپ رونے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی تجرعی مرارت الدنیا بنعیم الابد، میری بیٹی ہمیشہ کی نعمتوں کے لیے دنیا کی اس کڑواہٹ کے کڑوے کڑوے گھونٹ پیتی رہ، ہمیشہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتاری، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے نبی اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ بیٹی بیمار ہیں، چنانچہ آپ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے عیادت کے لیے چلے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ عمران بن حسین بھی تھے، تو آپ علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی میں تمہارا حال پوچھنے آیا ہوں، تم پردہ کرو کیونکہ میرے ساتھ غیر محرم بھی ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے اندر سے جواب دیا کہ ابو میرے پاس کپڑا نہیں ہے۔ آپ سوچئے حضور کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ آپ نے اپنی چادر کندھے سے اتار کے حضرت فاطمہ کو دی، حضرت فاطمہ نے اس سے اپنے آپ کو چھپایا، پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ جب آپ اندر گئے اور بیٹی کا حال دیکھا تو آپ کی برداشت سے باہر ہو گیا اور آپ اپنی بیٹی سے لپٹ کے رونے لگے اور بیٹی بھی رونے لگیں۔ پھر اس وقت آپ یوں فرما رہے تھے،
اما ترضین ان تکونی سیدۃ النساء اہل الجنہ، اے میری بیٹی فاطمہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تمام جنتیوں کی جو عورتیں ہیں نا ان سب کی سردارن بنائے؟ اور ایک دفعہ آپ نے فرمایا جبریل نے مجھے آ کے کہا کہ آپ کی بیٹی جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، اور ایک روایت میں کہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، اور اس کے بیٹے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب کبھی بھی حضور سے کوئی بات کرنی ہوتی تھی اور اس کے کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی تو واسطہ حضرت فاطمہ کو بناتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی بات چلتی ہے، ان کی بات کا وہاں انکار نہیں ہوتا۔ چنانچہ سارے صحابہ ان سے درخواست کرتے تھے۔ اچھا، صحابہ کرام کے ہاں یہ معمول تھا کہ حضرات صحابہ کرام کو یہ تو معلوم تھا کہ آپ کو بیویوں میں حضرت اماں عائشہ سے زیادہ محبت ہے، اور آپ فرماتے بھی تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، فرمایا عائشہ، کا مردوں میں، کا ان کے والد۔ تو صحابہ کرام جب آپ کے لیے کوئی ہدیہ بھیجتے تھے تو ہمیشہ ہدیہ حضرت اماں عائشہ کی باری میں بھیجتے تھے، تو باقی ازواج مطہرات کو یہ بات فیل ہوتی تھی کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، بھائی آخر بیویاں تو ہیں نا، ہم بھی آخر تو ہمارے پاس بھی آنا چاہیے۔ لیکن اب کہے کون، خود حضور فرمائیں گے تو ہو سکے گا، ورنہ کسی کو کون کہہ سکتا ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے جمع ہو کر حضرت اماں فاطمہ سے کہا، فاطمہ آپ کہیں نا حضور سے کہ صحابہ کو کہیں کہ بھئی میں جہاں بھی ہوں وہاں بھیج دیا کرو، انتظار کرتے ہو سارا ہفتہ، جب وہاں جاؤں تو پھر وہاں بھیجتے ہو مجھے، جہاں بھی ہوں بھیج دیا کرو۔ جو ہی حضرت اماں فاطمہ اب علیہ السلام کے پاس آئیں تو آپ دیکھ کے سمجھ گئے اتنی بڑی سفارش کس نے بھیجی ہے۔ انہوں نے کچھ کہا نہیں، جو ہی آپ نے ان کو دیکھا تو فرمایا، فاطمہ کیا تو وہ پسند نہیں کرتی جو میں بھی پسند کرتا ہوں؟ حضرت اماں فاطمہ پچھلے پاؤں واپس لوٹیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو فرمانے لگیں، آئندہ میں کسی کی سفارش نہیں کروں گی، مجھے وہی بات پسند ہے جو میرے ابو کو پسند ہے۔ تو ہمارے نبی کو حضرت فاطمہ سے عجیب محبت تھی۔ اماں عائشہ کی گواہی، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی بھی حضرت فاطمہ اللہ کے نبی سے ملنے آتی تو اللہ کے نبی آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرتے۔ یار باپ ہے، بیٹا تو باپ بیٹے کا استقبال کرتا ہے کیا؟ اللہ کے نبی آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرتے، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے، ان کے ماتھے کا بوسہ لیتے، جہاں خود تشریف فرما ہو رہے تھے وہاں ان کو بٹھاتے، خود ان کے پاس بیٹھ جاتے، اور اپنی چادر بھی کندھے سے اتار کے حضرت فاطمہ کے لیے بچھاتے تھے۔ اور اماں عائشہ فرماتی ہیں یہی معاملہ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے ساتھ کرتی تھیں کہ جب بھی آپ علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو حضرت فاطمہ آگے بڑھ کر دروازے پہ آتیں، اپنے ابا سے لپٹتیں، ماتھے کا بوسہ لیتیں، ہاتھ کا بوسہ لیتیں، پھر جہاں خود بیٹھی ہوتی تھیں خود ابا کو وہاں بٹھاتیں، اپنا کپڑا بچھاتیں تو خود ان کے پاس بیٹھ جاتیں۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، دونوں طرف سے عجیب محبت تھی، مثالی محبت تھی۔ حضرت علی نے ایک دفعہ حضور سے پوچھا، حضور آپ کو میں زیادہ پیارا ہوں کہ فاطمہ؟ عجیب سوال ہے یہ بھی، کیونکہ حضرت علی بھی حضور ہی کے تھے، حضور کے ہاتھوں کے پلے ہوئے تھے، بچپن سے حضور کے پاس تھے، 10 سال کے تھے تب سے حضور کے پاس ہی تھے۔
بلکہ اس سے پہلے سے 10 سال سے پہلے سے حضور نے ان کو لے لیا تھا چچا سے۔ جناب ابو طالب تنگ دست تھے، بہت غریب تھے، اور بچے اٹھ کے 3 تھے، چوتھے ہمارے نبی تھے، ہمارے نبی کی پرورش بھی وہ کر رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت عباس سے مشورہ کیا کہ چچا جان، آپ کو پتہ ہے کہ چچا کے حالات تو ٹھیک نہیں ہیں، تو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم چچا کا بوجھ کچھ ہلکا کریں، ایک بیٹا آپ اپنے ذمے لے لیں، ایک بیٹا میں ذمے لے لیتا ہوں، ایک ان کے پاس رہے، پھر ہم ہر ایک اپنا اپنا خرچہ اٹھائے تاکہ چچا کا بوجھ ذرا ہلکا ہو۔ تو حضرت عباس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، چلیں بات کرتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات حضرت ابو طالب کے پاس آئے، بات کی تو حضرت ابو طالب نے کہا عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو، باقی تمہاری مرضی۔ تو آپ نے فرمایا علی پھر مجھے دے دو۔ حضرت عباس نے کہا جعفر پھر مجھے دے دو۔ یوں تقسیم ہو گئی تینوں بیٹوں کی۔ تو حضرت علی مستقل ہمارے نبی کے پاس ہی رہتے تھے، تو بیٹوں کی طرح سے ہی تھے۔ تو کہنے لگے کہ حضور میں آپ کو زیادہ پیارا ہوں کہ فاطمہ؟ فرمایا پیاری تو فاطمہ زیادہ ہے، لیکن عزت تمہاری زیادہ ہے۔ ہی احب وانت اعز، محبت اس کی زیادہ ہے لیکن عزت تمہاری زیادہ ہے۔ تم اس کے خاوند ہو، میری بیٹی کے خاوند ہو، بھائی تمہاری عزت ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نبی پاک علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ ایک دفعہ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں کوئی کھانے کی چیز لے کے آئیں کپڑے میں لپیٹ کے۔ اب انہوں نے کیا ہے کہ ابو بس وہ روٹی پکی تھی آج گھر میں، تو جب پکی تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اکیلے اکیلے کھا لوں، میں نے کہا پہلے ابو کو کھلاؤں پھر خود کھاؤں۔ آپ علیہ السلام نے وہ روٹی لی اور ایک لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا، پھر آپ نے فرمایا یا بنیۃ ھذا اول طعام اکلہ ابوک منذ ثلاثۃ ایام، بیٹی آج یہ پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام پہ فاقہ تھا، بھوک تھی شدید، دوپہر کے وقت میں بھوک سے گھر میں بیٹھا نہ گیا۔ آپ مسجد میں آئے تو حضرت ابوبکر حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ تو قیلولے کا وقت ہے، کیا کر رہے ہو اس وقت اتنی گرمی میں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک زیادہ تھی، گھر میں بیٹھا نہیں گیا، اس لیے مسجد میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں بھی بھوک کی وجہ سے باہر آیا ہوں، آؤ ابو ایوب کے گھر چلیں۔ آپ نے ان دونوں کو لیا اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر گئے، مگر وہ پاس ہی باغ میں تھے، گھر بھی ان کا ساتھی تھا۔ جب وہ گھر میں گئے ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو مرحبا مرحبا کہا، خوش آمدید کہا اور ان کو اندر کیا اور بھاگ کے آواز دی حضرت ابو ایوب کے ابو ایوب اللہ کے نبی تشریف لائیں۔ حضرت ابو ایوب بھاگے بھاگے آئے اور کھجوروں کے خوشے، کچے بھی پکے بھی اور آدھے کچے آدھے پکے، تینوں ورائٹیاں کھجوروں کی لے کے ہمارے نبی کی خدمت میں پیش کیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا اتنے سارے خوشے توڑ کے کیوں لے آئے بھائی؟ کہنے لگے حضور میں نے کہا تینوں قسمیں پیش کروں، جو سرکار کو پسند ہوں وہی تناول فرمائیں۔ آپ کو کھجوریں دے دیں، بیوی سے کہا تم روٹی پکانا شروع کرو، میں بکری ذبح کرتا ہوں۔ بکری ذبح کی اور حضرت ابو ایوب انصاری کی اہلیہ نے روٹی پکائی۔ جب روٹی تیار ہو گئی اور گوشت تیار ہو گیا اور آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نے ایک روٹی اٹھائی اور اس پہ گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا اور حضرت ابو ایوب سے فرمایا ابو ایوب ابلغ بہذا فاطمہ فإنها لم تصب شيئا منذ ایام، ابو ایوب یہ میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ، اس کو کئی دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ طرفین سے محبت تھی، طرفین سے احساس تھا، طرفین سے ایک دوسرے کی طرف ایک کشش تھی۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ فاطمہ اس لیے فاطمہ ہے
کہ اس نے گناہوں کی آلائش سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے، اس نے اپنے آپ کو گناہوں کی آلائش سے بچا کے رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے جہنم اس پر بھی حرام ہو گئی ہے، اس کی ذریت پر بھی حرام ہو گئی ہے، اس کی اولاد پر بھی حرام ہو گئی ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے سوائے مریم بنت عمران کے، یعنی حضرت عیسیٰ کی والدہ کے، سوائے ان کے۔ اس حدیث کی وجہ سے بعض علماء کا یہ مذہب ہوا، جن میں امام قرطبی بھی ہیں، کہ حضرت مریم حضرت فاطمہ سے افضل ہیں، لیکن ہمارے اکابر علماء نے اس کا جواب دیا ہے، وہ یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عالمین سے مراد، اچھا وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم اس لیے افضل ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم اللہ نے تجھے عالمین پر فضیلت بخشی ہے، تو یہ تو قرآن ہے۔ تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں اس لیے کہ یہ جو عالمین ہے نا، عالمین سے مراد قیامت تک کے لوگ نہیں ہیں، عالمین سے مراد اس زمانے کے لوگ ہیں، اس لیے کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ امت پچھلی تمام امتوں سے افضل ہے، تو حضرت مریم بھی حضرت عیسیٰ کی امتن ہے نا، نبی تو نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کی امتی ہیں، اور یہ ہمارے نبی کی امتی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کی امتی ہیں، تو یہ امت تو ویسے ہی پچھلی امتوں سے افضل ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ حضرت مریم کو اللہ نے عالمین پر فضیلت بخشی تھی، اس کی وجہ سے یہ اس امت کی عورتوں سے بھی افضل ہو جائیں گی، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ حضرت فاطمہ کا درجہ حضرت مریم سے اونچا ہے، اور حضرت مریم کو جس حدیث میں مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ حدیث ضعیف ہے، اور ایسی کئی ساری احادیث ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار قرار دیا ہے، اور یہ احادیث بخاری شریف میں بھی ہیں، صحاح ستہ میں بھی ہیں، جن میں آپ علیہ السلام نے جنت کی تمام عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کو قرار دیا۔ پھر اس امت کی عورتوں میں کون افضل ہے، اس میں علماء میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں اماں عائشہ افضل ہیں، بعض کہتے ہیں اماں فاطمہ افضل ہیں، لیکن یہ علماء کا فیصلہ ہے کہ سب سے افضل حضرت فاطمہ ہیں، پھر حضرت خدیجہ ہیں، پھر حضرت اماں عائشہ ہیں، اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ آپ جنت میں جانے والی تمام عورتوں کی سردار ہیں، تو جنت میں تو ازواج مطہرات بھی جائیں گی، تو وہ بھی تو آخر جنت والوں کی ہی عورتیں کہلائیں گی نا، لہٰذا سب سے بڑا درجہ حضرت فاطمہ، اور پھر حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ، اور پھر حضرت اماں عائشہ۔ یہ ساری تفصیل نقل کی ہے امام المحدثین فی السندھ علامہ مخدوم محمد ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دلائل سے اس کو ثابت کیا ہے۔ تو ہمارے نبی کو حضرت فاطمہ کی بڑی فکر رہتی تھی، اور فکر اس لیے بھی رہتی تھی کہ باقی بیٹیوں کے بارے میں آپ ذرا مطمئن تھے، مطمئن اس لیے تھے کہ حضرت زینب تو مکے میں تھیں، ان کے والد تو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، لہٰذا ان کو کوئی تکلیف دینے کی صورت کا کوئی ایشو ہی نہیں تھا، وہ ہجرت کر کے یہاں نہیں آئی تھیں، وہیں تھیں، اور ان کے جو خاوند تھے وہ غیر مسلم تھے، جب ان کے خاوند غیر مسلم تھے تو ان کو ستانے کی کوئی وجہ ہی نہیں، لہٰذا وہ سکون سے رہ رہی تھیں وہاں پہ۔
بس وہاں سے ہجرت کرتے وقت ان کو تکلیف دی گئی، جس کی وجہ سے ان کو زخم آیا، حمل ساقط ہوا اور وہ شہید ہوئیں، ورنہ ان کو وہاں کوئی اتنی ٹینشن نہیں تھی۔ اور حضرت رقیہ اگرچہ مکے سے ہجرت کر کے حبشہ گئیں 2 دفعہ، لیکن ان کی شادی حضرت عثمان کے ساتھ تھی، اور حضرت عثمان تونگر آدمی تھے، لہٰذا ان کے بارے میں بھی ہمارے نبی زیادہ پریشان نہیں تھے، چونکہ اللہ نے ان کو دولت دی تھی۔ سب سے زیادہ ہمارے نبی کو جو ٹینشن رہتی تھی وہ حضرت فاطمہ کی رہتی تھی، اس لیے کہ سب سے چھوٹی بھی تھیں، سب سے پیاری بھی تھیں، شروع سے ہی وہ تکلیفیں دیکھتی رہیں، شروع سے ہی وہ تکلیفیں دیکھتی رہیں، اور پھر ہمارے نبی نے ان کی جو شادی کی تو وہ بھی حضرت علی سے کی، جو شروع سے ہی غریب تھے۔ اس لیے پہلے دن ہی سے فاقے، پہلے دن ہی سے تنگیاں، پہلے دن ہی سے حضرت فاطمہ تکلیفوں میں رہیں۔ اس لیے ہمارے نبی کو حضرت فاطمہ کی بڑی فکر رہتی تھی، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت رہتی تھی کہ فاطمہ مجھ سے دور نہ ہو، دور نہ ہو۔ اور حضرت علی کے ساتھ شادی کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ جب علی کے ساتھ شادی ہوگی تو علی کو تو کہہ کے بھی قریب رکھنا آسان ہوگا، اور اگر کسی ایسے کے ساتھ شادی ہو گئی جن کو آدمی جھجک میں کچھ کہہ نہ سکے تو پھر فاطمہ کو دور رہنا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی سے کی، اور اللہ کے حکم سے کی۔ حضرت جبریل نے آ کے کہا کہ ان کی شادی آپ ان سے کریں۔ حضرت فاطمہ سے شادی کے امیدوار حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، اور کئی سارے صحابہ تھے، سعد بن ابی وقاص بھی تھے، اور بھی کئی سارے صحابہ تھے۔ لیکن جن جن نے ہمارے نبی سے یہ رشتہ مانگا، آپ علیہ السلام ان کو نہ کرتے رہے، اور ان سے آپ نے رشتہ نہیں کیا۔ لیکن حضرت علی جو ہی آئے رشتہ لے کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کا رشتہ کر دیا اور فرمایا اللہ کا بھی مجھے یہی حکم ہے۔ جب رخصتی ہوئی، حضرت علی کا گھر ذرا فاصلے پہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگے۔ حالانکہ مدینہ تو تھا ہی اتنا سا، بھائی مدینہ تو ایک کالونی تھی، اب اس زمانے کا مدینہ سارا مسجد نبوی میں آ گیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کتنا چھوٹا ہوگا مدینہ، سارا مدینہ مسجد نبوی میں آ گیا ہے۔ لیکن جب حضرت فاطمہ کی رخصتی ہوئی اور وہ حضرت علی کے گھر چلی گئیں تو آپ علیہ السلام پریشان رہنے لگے، اور آپ فرماتے تھے جب حضرت فاطمہ ملنے آتی یا آپ ملنے چلے جاتے تو آپ فرماتے فاطمہ بہت دور ہو گئی ہو، بہت دور ہو گئی ہو، کاش کہ قریب آ جاؤ۔ تو حضرت فاطمہ نے ایک دن کہا حضور فلاں صحابی کا گھر آپ کے پاس ہی خالی پڑا ہوا ہے، اور ان کے کئی گھر ہیں، ان سے کہیں نا ادلا بدلا کر لیں، وہ رہتے تو نہیں ہیں وہاں پہ، تو خالی پڑا ہوا ہے، آپ ان سے کہیں کہ ہمارا والا لے لیں، یہ دے دیں۔ اس زمانے میں گھر سارے ایک ہی جیسے ہوتے تھے، مٹی کے بنے ہوئے، مٹی کی دیواریں، سب کچھ وہی، کھجور کی چھال اور کھجور کی شاخیں، اسی کی چھتیں ہوتی تھیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان سے پہلے بھی ایک دفعہ گھر تبدیل کیا ہے، اب تو مجھے کہتے ہوئے ان کو حیا آتی ہے۔ مگر یہ بات ان صحابی تک پہنچی، وہ فوراً آئے اور کہا یا رسول اللہ اب مجھے کہتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ اگر کوئی چیز مجھ سے لے لیں گے مجھے زیادہ خوشی ہوگی، اس لیے یہ سارے گھر آپ کے آس پاس میرے حاضر ہیں، آپ جو چاہیں اپنی بیٹی کے لیے پسند فرما لیں اور ان کو یہاں بلا لیں۔ چنانچہ ہمارے نبی نے اماں عائشہ والا جو حجرہ تھا بالکل اس کے متصل ساتھ، صرف بیچ میں دیوار والا جو کمرہ تھا، جو حجرہ تھا، وہ آپ نے حضرت فاطمہ کے لیے لیا اور اس میں ان کو ٹھہرایا۔ تو آپ علیہ السلام کو حضرت فاطمہ سے بڑی محبت تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، نجران کے عیسائی جب ہمارے نبی کے پاس حالات کی تحقیق کے لیے آئے
اور ہمارے نبی نے ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بندہ ہونے کی بات رکھی تو انہوں نے نہیں تسلیم کیا۔ آپ نے فرمایا تسلیم نہیں کرتے ہو تو پھر یا تو تم مان لو، لیکن نہیں مانتے ہو تو پھر ہم سے مباہلہ کرو، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے، عیسائی تھے۔ مباہلہ کرو، مباہلہ کہتے ہیں دو فریق اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ہر ایک کہے اگر یہ حق پر ہیں تو ہمیں ہلاک کر، ہم حق پر ہیں تو ان کو ہلاک کر، یہ مطلب ہوتا ہے۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اے نبی اگر یہ پھر بھی نہ مانے تو ان سے کہو تم اپنے بچے لے آؤ، میں اپنے بچے لے آتا ہوں، تم اپنی عورتیں لے آؤ، میں اپنی عورتیں لے آتا ہوں، تم خود آؤ، میں خود آ جاتا ہوں، اور پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جو ناحق پہ ہوگا وہ ہلاک اور برباد ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، امام حسن امام حسین کو بلایا اور ان کو اپنی ساتھ لے کر آپ باہر تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ، اپنے بچے لے آؤ اور خود آ جاؤ تاکہ ہم اللہ سے دعا کریں۔ نجران کے عیسائیوں نے جب یہ مقدس چہرے دیکھے تو وہ ڈر گئے، اور انہی کے لوگ کہنے لگے یہ چہرے ایسے مقدس چہرے جھوٹے نہیں ہو سکتے، ان کے مقابلے میں اگر ہم کھڑے ہو گئے تو پھر ہم میں سے کوئی روئے زمین پہ باقی نہیں بچے گا۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے بارے میں حضرت فاطمہ، حضرت علی، امام حسن، امام حسین کی فضیلت کے بارے میں یہ جو آیت ہے نا، یہ سب سے قوی ترین دلیل ہے، قوی ترین دلیل ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی عورتیں لے آؤ، اور حضور فاطمہ کو لا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے لے آؤ، حضور امام حسن حسین کو لا رہے ہیں، یہ تو بیٹے نہیں، یہ تو نواسے ہیں، لیکن حضور ان کو لا رہے ہیں۔ اور خود بھی آؤ تو حضور خود کی جگہ خود بھی آئے، حضرت علی کو بھی خود ہی بنا دیا، یعنی ان کو بھی انفسنا میں شامل کر لیا۔ یہ ان نفوس قدسیہ کے بارے میں سب سے قوی ترین دلیل ہے کہ یہ لوگ بہت عظیم الشان ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ کے فضائل ہیں، اور یہ ہمارے نبی کی حضرت فاطمہ سے محبت ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے ہوئے تھے اور لیٹے ہوئے تھے، ایک طرف حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور ایک طرف بچے لیٹے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام بھی لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت امام حسن نے حضرت فاطمہ سے پانی مانگا، پیاس لگی تھی ان کو۔ جب حضرت فاطمہ پانی دینے کے لیے اٹھنے لگیں تو آپ نے حضرت فاطمہ کو کہا تم لیٹی رہو۔ آپ خود اٹھے اور آپ نے ایک بکری جو گھر میں کھڑی ہوئی تھی، جس کے تھن مسلسل بھوک کی وجہ سے سوکھ گئے تھے اور اس میں دودھ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس بکری کے پاس گئے، پیالہ لیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے تھنوں کو جو زور دیا تو اس میں سے فر فر کے ساتھ دودھ نکلنا شروع ہو گیا اور پیالہ فل ہو گیا۔ چنانچہ وہ پیالہ لے کر آپ علیہ السلام جب چارپائی کی جب بچوں کی طرف آنے لگے تو اب پہلے تو دودھ تھا ہی نہیں، وہ تو پانی مانگا تھا، بھوک تو تھی ہی، تو تھا نہیں دودھ بکری میں، لیکن سرکار کا جو ہاتھ لگا تو دودھ آ گیا۔ اب جو بچوں نے دیکھا تو دونوں نے چھلانگیں ماری کہ میں نے پینا ہے۔ حسن بھی دوڑے ہوئے آئے، حسین بھی دوڑے ہوئے آئے۔ جب دونوں بچے دوڑے تو حضرت امام حسین آگے کو آ گئے، چھوٹے تھے وہ آگے کو آ گئے۔ اب علیہ السلام نے ان کو ہاتھ سے پیچھے کیا اور پہلے امام حسن کو دیا، پھر امام حسین کو دیا۔ جب آپ نے یوں کیا نا کہ حسین کو یوں ہاتھ سے پیچھے کیا
حسن کو دیا، پھر حسین کو دیا۔ تو امام فاطمہ نے کہا حضور آپ کو حسین حسن زیادہ پیارے ہیں کیا؟ ان کو پیچھے کر رہے ہیں، ان کو ماں تو بہت حساس ہوتی ہے نا اس معاملے میں، آپ کو اس سے زیادہ پیار ہے کیا؟ اب نے فرمایا نہیں، پیار دونوں سے ہے، اس نے پہلے مانگا تھا اس لیے اس کو پہلے دے رہا ہوں، اس نے بعد میں مانگا تھا اس لیے اس کو بعد میں دے رہا ہوں، اس نے تو مانگا ہی نہیں تھا، میں تو ویسے ہی دے رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ انی و انتی و ہما و ھذا الراقد، حضرت علی اس وقت سو رہے تھے، انی میں، و انتی اور تو، و ہما اور یہ دونوں بچے، اور یہ سویا ہوا کل قیامت کے دن ایک ہی جگہ میں اکٹھے ہوں گے۔ انی و انتی و ہما و ھذا الراقد بمکان واحد یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک ہی جگہ میں ہوں گے۔ عجیب بات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن عرش کے نیچے سے ایک آواز آئے گی، ایک منادی کی آواز آئے گی، یا اہل الجمع، اے محشر والو، سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے، اور جن کے کان کھڑے ہوں گے ان میں مومنین بھی ہیں، مومنات بھی ہیں، اور صدیقین بھی ہیں، اور شہداء بھی ہیں، اور صالحین بھی ہیں، اور سارے مقربین ہیں۔ عرش کے نیچے سے ایک منادی کی آواز آئے گی اور کہا جائے گا اے محشر والو، اپنے سر جھکاؤ اور اپنی آنکھیں بند کرو تاکہ فاطمہ 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط کو پار کر کے جنت میں جائے۔ چنانچہ سارے محشر والوں کی آنکھیں بند کروائی جائیں گی، ان کے سر جھکائے جائیں گے، اور بجلی کی طرح ہمارے نبی کی سب سے پیاری بیٹی 70,000 حوروں کے پروٹوکول کے ساتھ پل صراط کو پار کر کے جنت میں جائے گی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت والے جنت میں بیٹھے ہوں گے، اچانک ایک نور چمکے گا، جنت والے سمجھیں گے شاید اللہ پاک کا دیدار ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اتنی تجلیاں آ رہی ہیں، ساری جنت جگمگا اٹھے گی۔ تو پوچھنے والے پوچھیں گے یہ نور کس چیز کا ہے؟ تو بتایا جائے گا علی اور فاطمہ اپنی جنت میں مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے یہ نور نکلا ہے۔ اب ہماری نسل کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت بی بی فاطمہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے چاہنے والوں کی جماعت میں شامل فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے اماں فاطمہ کی سن 2 ہجری میں حضرت علی کے ساتھ شادی کی۔ حضرت اماں فاطمہ کی عمر کوئی 17 سال تھی، حضرت علی کی عمر کوئی 21 سال تھی۔ اس میں مختلف اقوال ہیں، کچھ کم زیادہ، لیکن بہرحال موٹی موٹی بات یہ ہے۔ اور نکاح خود ہمارے نبی نے پڑھا، خود آپ نے پڑھا، نکاح آپ نے پڑھا۔ اس سے پہلے حضرت علی سے فرمایا علی تمہارے پاس کوئی مہر ادا کرنے کے لیے، کوئی سامان وغیرہ لینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا وہ زرہ جو تمہیں دی تھی کہاں وہ ہے؟ فرمایا جاؤ اس کو بیچ کے آؤ۔ حضرت علی اس زرہ کو بیچنے کے لیے نکلے، راستے میں حضرت عثمان ملے تو فرمانے لگے کہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہ یہ زرہ بیچنی ہے، حضور کی بیٹی سے شادی ہونے والی ہے۔ کہا اچھا بیچنا ہے اس کو، مجھے ہی بیچ دو، کہاں ڈھونڈو گے اس کا گاہک، مجھے ہی دے دو۔ تو حضرت علی نے زرہ ان کے حوالے کی اور پیسے ان سے لے لیے۔ جب پیسے حضرت علی کے ہاتھ میں آئے تو عثمان کہنے لگے یہ تو ہو گیا سودا، اب یہ زرہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے۔
اس لیے کہ حضرت علی خوددار تھے، بڑے بے نیاز تھے، تو ویسے تو پیسے نہ لیتے کہ بھئی میں نے چندے پہ شادی کرنی ہے کیا، خوددار تھے تو پتہ نہیں لیں گے کہ نہیں لیں گے۔ حضرت عثمان نے زرہ بھی لے لی، اور پھر شادی کے موقع پہ گفٹ بھی تو کی جاتی ہے نا، ہدیے کیے جاتے ہیں، تو بطور ہدیہ کے حضرت عثمان نے وہ زرہ بھی دے دی، پیسے بھی لے کر، زرہ بھی لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اب ان پیسوں سے کچھ چھوٹا موٹا سامان لے لو، کوئی میٹھا ویٹھا لے لو۔ چنانچہ مٹھائی وغیرہ بنائی گئی، کچھ سامان لے لیا گیا، اور پھر ہمارے نبی نے نکاح پڑھا، اور ہمارے نبی نے انتہائی سادگی کے ساتھ اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی رخصتی کی، اور رخصتی بھی ایسی کہ جس میں بارات نہیں بلوائی، بلکہ حضرت علی سے فرمایا علی نکاح ہو چکا ہے، آپ گھر جائیں، میری بیٹی خود ہی آ جائے گی۔ حضرت ام ایمن سے کہا فاطمہ کو ہاتھ سے لو، علی کے گھر چھوڑ آؤ۔ پھر آپ نے فرمایا انشاءاللہ میں تم سے رات کو آ کے مل لوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دونوں حضرات کے گھر تشریف لے گئے، حضرت علی کو بلایا اور ان کے سینے پہ 3 کل پڑھ کے دم کیے، پھر حضرت فاطمہ کو بلایا۔ حضرت فاطمہ سے شرم کے مارے چلا نہیں جا رہا تھا، شرم کے مارے، یہ شروع سے ہی ایسی تھیں، چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ یہ لکھا ہوا ہے حدیث میں، حضرت فاطمہ سے جب حضور نے بلایا ان کو تو شرم کے مارے چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ایک کتاب میں نے یہ بھی پڑھا مدارج النبوت کے حوالے سے کہ بچپن میں حضرت خدیجہ کو اپنے رشتہ داروں کی کسی شادی میں جانا تھا، تو ساری بچیوں کے لیے کپڑے منگوائے، جوتے منگوائے، سب نے اچھے اچھے کپڑے پہنے، جوتے پہنے۔ حضرت فاطمہ کو جب کپڑے اور جوتے دیے گئے، ان کا نہیں، مجھے نہیں خواہش ان چیزوں کی، میں پرانے کپڑوں میں ہی ٹھیک ہوں، لہذا پرانے کپڑے ہی پہن کے شادی میں شریک ہو گئی بچپن سے۔ اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ فاطمہ کو فاطمہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ فاطمہ نے دنیا کو چھوڑ رکھا تھا۔ فاطمہ کہتے ہیں چھوڑنے والی کو، فاطمہ کو فاطمہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ فاطمہ نے دنیا کو چھوڑ رکھا تھا۔ اب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی ایک دفعہ، اور آ کے رونا پیٹنا نہیں شروع کر دیا، کہاں آپ نے میری شادی کر دی ہے، کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس، فاقے اٹھا اٹھا کے میں تو اب تنگ آ گئی ہوں، آخر کب تک یہ میری زندگی کیسے گزرے گی، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا یا رسول اللہ فرشتے تو ذکر کر کے پیٹ بھر لیتے ہیں، ہم کیسے پیٹ بھریں؟ سبحان اللہ۔ آپ سمجھ گئے کہ بیٹی بھوک سے مجبور ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تیرے باپ کے گھر میں 1 مہینے سے کچھ نہیں ہے، مگر ابھی کسی نے مجھے چند بکریاں بھیجی ہیں، کہو تو میں تجھے بکریاں دے دوں، اور کہو تو تجھے 5 اللہ کے نام سکھا دوں، 5 کلمات سکھا دوں جو ابھی مجھے جبریل نے سکھائے ہیں، کہو تو تمہیں 5 بکریاں دے دوں۔ بکریاں بہت ساری آئی ہیں، 5 تمہیں دے دیتا ہوں، چونکہ گھر کے افراد 5 ہیں تو 5 تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو بیٹی نے یہ نہیں کہا تو دونوں دینے میں کوئی حرج ہے کیا، دونوں دے دیں، کیا مسئلہ ہے آپ کو، یہ نہیں کہا کہ منظور ہے حضور آپ کلمہ سکھائیں، چھوڑیں بکریوں کو۔ 5 کلمات سیکھے اور واپس آئیں۔ حضرت علی انتظار میں تھے کہ کچھ لے کے آئیں گی تو کھائیں گے، تو حضرت علی نے پوچھا فاطمہ کیا لائی ہو؟ کہنے لگی گھٹیا لینے گئی تھی، بڑھیا لے کے آئی ہوں۔ ایسی دنیا سے بے رغبتی کسی میں سنی کوئی دیکھی؟
حضرت علی اپنے ایک شاگرد سے فرمانے لگے، میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے فاطمہ کے ساتھ کیسی زندگی گزاری ہے۔ سال تک ہمارے پاس بستر نہیں تھا، ایک جانور کی کھال تھی، دن میں اس پہ جانور کو چارہ ڈال کے دیتے تھے اور رات کو اسی پہ سو جاتے تھے۔ میں اور اللہ کے نبی کی بیٹی اس جانور کی کھال پہ رات کو سو جاتے اور دن کو اسی پہ گھاس ڈال کے جانور کو گھاس دیتے تھے، اور یہ سال ایسے گزارے۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کو ایسے دنیا کی رنگینیوں سے اور دنیا کی لذتوں سے اللہ ایسے دور رکھتا ہے جیسے تم بیمار کو پانی سے دور رکھتے ہو۔ جس کو پانی منع ہو اس کو پانی سے دور رکھتے ہیں نا۔ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئی، یا رسول اللہ، نہیں آپ حاضر ہوئیں، حضرت علی نے کہا کہ بہت سارے خادم آئے ہوئے ہیں حضور کے پاس، جاؤ ایک تم بھی لے کے آؤ، گھر میں کام کاج کر لے گا، آسانی ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ آ گئیں بیچاری، حضرت علی نے بھیجا تو آ گئیں، لیکن جب آئیں تو حیا کا تو پیکر تھیں، حضور کے پاس آئیں اور تھوڑی دیر کھڑے ہو کے واپس چلی گئیں، کچھ کہی نہیں پائیں۔ آپ نے کہا فاطمہ آئی تھی وہ بولی نہیں کچھ، واپس چلی گئی۔ آپ خود گھر میں تشریف لائے اور فرمایا، حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا بیٹا تم آئی تھی اور پھر تم نے کوئی بات ہی نہیں کی، اب بھی بول نہیں سکیں۔ حضرت علی وکیل بن گئے، یا رسول اللہ میں نے بھیجا تھا، اور اس لیے بھیجا تھا کہ آپ کے پاس بہت سارے نوکر آئے ہوئے تھے، غلام آئے ہوئے تھے، میں نے کہا ایک جا کے تم لے آؤ، لیکن اللہ کی بندی سے بات ہی نہیں ہو سکی، آپ کے سامنے ابھی بھی دیکھو بات ہی نہیں کر رہی، ضرورت تو اس کی ہے۔ تو آپ نے بیٹی کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا بیٹی تمہیں غلام سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ کہا بتائیے۔ فرمایا سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر کہو، تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ نے یہ نہیں کہا ابو صرف وظیفہ ہی بتاتے رہتے ہیں، دیتے ہوئے ہیں نہیں کچھ، وظیفہ ہی بتاتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہا، بخوشی اسے قبول کیا۔ ابو نے کہا ہے نا بس کافی ہے، پھر یہ ایمان تو دیکھیں حضرت فاطمہ کا۔ پھر کیوں نہ کہیں کہ فاطمہ سب سے افضل ہے۔ ہمیں اپنی بچیوں کو، اپنی ماؤں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو، سب کو ازواج مطہرات اور ہمارے نبی کی بیٹیوں اور خصوصاً حضرت فاطمہ کی سیرت، ان کے واقعات، ان کی دنیا سے بے رغبتی، ان کی عبادت، ان کا توکل، ان کا اللہ سے تعلق بتاتے رہنا چاہیے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں میری امی مصلی پہ بیٹھی بہت دعائیں کرتی تھیں، ہر وقت عبادت پہ رہتی تھیں۔ ایک دفعہ میری امی نے ساری رات دعائیں کیں اور میں نے سنا تو ساری رات ہی مومنین اور مومنات کے لیے دعائیں کرتی رہیں، یعنی امت کے لیے دعائیں کرتی رہیں۔ تو میں نے صبح کو پوچھا امی آپ نے ساری رات اوروں کے لیے دعا کی، اپنے نے تو کوئی دعا نہیں کی؟ تو فرمانے لگی بیٹا باہر والے کا زیادہ حق ہوتا ہے، اپنے کا بعد میں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی سب سے پیاری بیٹی تھیں، اور جب انتقال کے وقت آپ حاضر خدمت ہوئیں، آپ علیہ السلام نے ان کو گلے لگایا اور وہ رو رہی تھی، بہت رو رہی تھیں، حضرت فاطمہ بہت رو رہی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کے کان میں کوئی بات فرمائی تو رونا زیادہ ہو گیا، پھر کوئی اور بات فرمائی
تو ایک دم رونا تھم گیا اور مسکرانے لگیں، اور یوں مل کے پیچھے ہٹیں۔ پھر بچے آئے، وہ گلے ملے تو حضور رونے لگے۔ تو اس موقع پہ یہ بھی ہوا کہ حضرت فاطمہ نے کہا حضور اب تو جا رہے ہیں، میرے بیٹوں کو کچھ اللہ کے دیے میں سے دیتے جائیں۔ آپ نے فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی و سوددی و اما الحسین فلہ جرأتی و جودی، میں اپنا روب اور سرداری حسن کی طرف ٹرانسفر کر رہا ہوں، یہ نسبت ان کی طرف جا رہی ہے، اور میں اپنی سخاوت اور بہادری حسین کو دے رہا ہوں۔ یہ میری دو صفتیں ان دو بچوں کی طرف منتقل ہوں گی۔ پھر جب وہاں سے الگ ہوئیں تو حضرت عائشہ فوراً حضرت فاطمہ کے پاس آئیں، کیا بات ہو رہی تھی، تم رو بھی رہی تھی پھر ہنس بھی رہی تھی، کوئی خاص بات ہے؟ ان کا نہیں، یہ تو راز فاش ہو جائے گا، ابھی تھوڑی بتاؤں گی۔ حضور نے کان میں کیوں کہا ہے؟ کان میں اسی لیے تو کہا ہے کہ آپ چھپانا چاہتے تھے بات کو، تو میں ظاہر نہیں کروں گی۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو پھر حضرت اماں عائشہ نے پوچھا فاطمہ اب تو بتاؤ نا، اب تو راز نہیں رہا؟ تو کہا ہاں اب بتاؤں گی، اور وہ بات یہ ہے کہ جب میں رو رہی تھی تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا بیٹی میں اس بیماری سے اب صحت یاب نہیں ہوں گا، میں اب چلا جاؤں گا۔ تو اس پہ میرا رونا زیادہ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹی رو نہیں، سب سے پہلے عنقریب مجھ سے آ کر ملنے والی تو ہوگی۔ اس پہ میں خوش ہوئی کہ چلو اچھا ہوا، جدائی کا عرصہ کم ہو گیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں حضرت اماں فاطمہ کے بارے میں کہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں اور چال میں فاطمہ سے زیادہ مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ جب چل کے آتی تھی تو ایسے لگتی تھی جیسے بالکل حضور ہی آ رہے ہیں، جب بولتی تھی ایسے جیسے حضور ہی بول رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ایسا ہوتا جیسے بالکل ہی حضور ہیں۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان نفوس قدسیہ کی محبت عطا فرمائے۔